اب ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، قرآن حکیم کی دعوت کا امتیاز ہے کہ اس میں بالکل دو ٹوک بات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جو بنائے ہوئے ڈیوائن اصول ہیں ان کے اوپر بالکل کوئی ٹالرنس دینے کے لیے، کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ لیس بِأَمَانِكُمْ، کچھ نہیں بننا تمہاری امیدوں سے، تمہاری خواہشات سے، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب نے کچھ اپنی وشفل تھنکنگز جو بنائی ہوئی ہیں، جھوٹی خواہشات، ان سے کچھ نہیں بننا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پا لے گا۔ یعنی کسی کی خواہش سے کچھ نہیں ہونا، اور خواہش آپ کے سامنے ہے، کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے۔ یہ ہے وہ اصل میں چیز جو دھوکے میں ڈالتی ہے لوگوں کو۔ نسبت کام آئے گی بشرطے کہ اعمال بھی درست ہوئے، اور اگر اعمال درست نہ ہوئے تو صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا، اس کا نسب، اس کی رشتہ داری، اس کا اعلیٰ خاندان کا ہونا اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا۔ حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو تو نے لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے اللہ کے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے اللہ کے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لو، لیکن اللہ کے حضور تم پکڑے گئے تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ کھول کے کیا بیان کیا جا سکتا تھا؟ لیکن ہم لوگ اپنی وشفل تھنکنگز میں کہ ٹھیک ہے جی ہماری نسبت ہے، ہمیں بچا لے گی، اور یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے، یقیناً کریں گے، لیکن بالإذن ہوگی، جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کے لیے شفاعت کریں گے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ اس سے زیادہ خطرناک ہے، اور وہ ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے نبی شکایت کریں گے قیامت کے دن، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ تو جو قرآن کو چھوڑے گا اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے خلاف شکایت کریں گے۔ صحیح مسلم میں ہی حدیث ہے، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا قیامت کے دن تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت بنے گا۔ جو اس کے مطابق چلیں گے ان کے حق میں حجت، جو خلاف چلیں گے ان کے خلاف حجت۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب میں آخری دفعہ جاؤں گا جہنم کی طرف اپنے امتیوں کو اللہ کے اذن سے نکالنے کے لیے، تو مجھے داروغہ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، اب آپ کا کوئی امتی بھی جہنم میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے قرآن نے روک لیا ہے، اور وہ جنت میں نہیں جائے گا جسے قرآن نے روک لیا۔ اور قرآن نے کس کو روک لیا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ وہاں پر جہنم ہوگا، اور وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں ہی کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھ دی ہے۔ قیامت والے دن اس دعا سے میں اپنے امتیوں کے حق میں شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت سے ہر شخص کو نفع پہنچے گا جو میرا امتی ہے، سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے۔ تو جس نے برے اعمال کیے وہ کرتوت کا انجام دیکھ لے گا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنی جو بھیڑیں ہیں ان کی زکوٰۃ، اپنے اونٹوں کی زکوٰۃ، اپنے
گائے جو رکھی ہیں ان کی زکوٰۃ. یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن کسی شخص کی گردن پہ اس کا اونٹ سوار ہو جن اونٹوں کی زکوٰۃ اس نے نہیں دی اور وہ کہے اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں نے جو کچھ اللہ نے مجھے بتایا میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا، اگر تم نے زکوٰۃ نہیں دی تو یہ اونٹ تمہاری گردن پہ سوار ہوگا. یہ نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص قیامت کے دن اس حال میں آئے اس کی گردن کے اوپر اس کی گائے سوار ہو، ان گایوں کی جن کی زکوٰۃ نہیں دی ہوئی، اور وہ چیختا ہوا کہ اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں نے اللہ کا پیغام دنیا میں تمہیں پہنچا دیا تھا. یہ نہ ہو کہ تمہاری گردن پہ بکریاں اور بھیڑیں سوار ہوں جن کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور تم کو اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری مدد فرمائیے. یہ ہم بچپن میں جناب یہ بیج لگایا کرتے تھے. وہ انجمن طلباء اسلام ہوتی تھی نا بریلوی مکتبہ فکر کی، ایک سمجھ لیں اسٹوڈنٹ ونگ، جس طرح جماعت اسلامی کی ہے نا جمعیت طلباء، اسی طریقے سے مسلم لیگ کی MSF ہے، پیپلز پارٹی کی PSF ہے اور تحریک انصاف کی ISF ہے. اس طرح بریلویوں کی ایک جماعت ہوتی تھی ATI. آج بھی جو اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور ہے اس میں ان کا زور ہے، باقی آلموسٹ. تو انہوں نے وہ بیج بنائے ہوتے تھے اغثنی یا رسول اللہ. اس وقت تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نعرہ جہاں سے لیا گیا ہے یہ تو کسی اور معنی میں آیا ہوا ہے. اس کے آگے لکھا ہونا چاہیے کہ اغثنی یا رسول اللہ ہم کہیں گے لیکن رسول اللہ ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں ہمیں بتا دیا تھا کہ کیسے چلنا ہے. اور وہ بیج اس لیے لگواتے تھے کہ جو مرضی کریں اللہ کے نبی ہمارے کام آ جائیں گے. وہی بات جو ہم کہتے ہیں جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، چور ہیں، ٹھگ ہیں، فراڈیے ہیں، حرام خور ہیں، بے نمازی ہیں، ہم نے تو صحیح نہیں بننا ہے، اللہ اسی طریقے سے ہمیں قبول کر لے، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں مورل لاز ایکٹیو ہوتے نا اسی وقت آ کے سر کے اوپر جوتی پڑتی کہ اپنی زبانوں کو لگام دو، اللہ کے نبی کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ کر، اور پھر یہ دھونس لگا رہے ہو میں اس بات کی، تمہیں تو شرم آنی چاہیے کہ تم اپنے ناپاک زبانوں سے اپنے ناپاک کردار کے ساتھ اس نبی کا نام لے رہے ہو کہ جس نے دنیا میں سب کچھ تمہیں بتا دیا تھا. تو یہ آگے جوتیاں پڑنی تھی. تو یہ اللہ کا یونیورسل جو ٹروتھ، ایک یونیورسل قانون ہے، یہ سورۃ البقرہ میں بھی آیا تھا. کچھ نہیں بننا، نہ تمہاری خواہشات سے نہ اہل کتاب کی خواہشات سے. من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برے اعمال کرے گا وہ اس کی جزا پا لے گا. جزا کا مطلب سزا، بدلہ، عربی میں جزا کہتے ہیں بدلے کو. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہ قیامت والے دن اللہ کے سوا کوئی اپنا دوست پائے گا اور نہ ہی مددگار. اب اللہ تعالیٰ واضح کہہ رہا ہے، لہذا پیغمبروں نے بھی جو شفاعت کرنی ہے وہ اللہ کے اذن سے کرنی ہے. اگر اللہ اذن نہیں دے گا تو نہیں شفاعت ہوگی. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی کرے گا نیک اعمال، من ذکر او انثی، چاہے وہ دنیا میں مرد تھا یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن تھا ایمان والا. صرف نیک اعمال سے کچھ نہیں بننا. لوگ کہتے ہیں مدر ٹریسا نے اتنی خدمت کی، بھئی اللہ تعالیٰ کو اس کی اس خدمت سے کوئی غرض نہیں اگر اس نے اللہ کو نہیں پہچانا. اللہ کے لیے تو سب سے سینسٹیو چیز توحید تھی. ہاں توحید سلامت ہے، عقید آخرت درست ہے، ختم نبوت کا عقیدہ درست ہے، پھر اعمال ظاہر ہے کہ فائدہ مند ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے ہوا وہ مومن فاولئک یدخلون الجنہ، تو ایسے لوگ پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے. ولا یظلمون نقیرا، اور ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا ایک تل کے برابر. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی وہ اس کا اجر پا لے گا، اور اس نے ذرے کے برابر بھی گناہ کیا تو اس کی سزا بھی بھگتے گا. اچھا یہاں پہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی سی بات پہ بخش دے. آج تک آپ ان لوگوں سے یہ نہیں سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی سی بات پہ پکڑ لے. اللہ تو دونوں چیزوں کی بات کر رہا ہے. تو یہ آدھا دین کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ وہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بدکار عورت تھی، اس نے اپنے موزے میں ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کو بخش دیا، کنویں سے نکال کے وہ چمڑے کے موزے میں. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی سی بات پہ بھی بخش دے.
اس حدیث کے بتانے کا مقصد کیا نبی الاسلام کا یہ تھا کہ زنا عام کیا جائے اور اس کے بعد موزے میں پانی پلا دیا جائے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اپنی کوشش کرنی ہے۔ اور نبی الاسلام نے اسے بیلنس کیسے کیا کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک بڑی نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ نبی الاسلام نے فرمایا وہ اپنے اس ایک عمل کی وجہ سے جہنم میں، نیک ہونے کے باوجود۔ تو چھوٹی سی بات پہ اللہ تعالیٰ پکڑ بھی لیتا ہے، لہٰذا خوف اور امید اس کے درمیان زندگی گزارنی ہے، بے فکر نہیں ہونا۔